الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، حصہ 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز منگل 18 اپریل 2023 عیسوی کا دن ہے۔ ڈاکے کے عنوان پر جاری ان پروگراموں کے سلسلے میں آج ہم کچھ ایسے زمینی حقائق کا ذکر کریں گے انشاءاللہ کہ جنہیں آپ یوں سمجھیے کہ یہ ایسے لطیفے ہیں، یہ ایسی کہانیاں ہیں کہ جن کو سن کے ہنسنے کو بھی دل کرتا ہے اور رونے کو بھی دل کرتا ہے، جس میں سے کہ آج کی حقیقت یہ ہے، لطیفہ یہ ہے کہ اس روئے زمین پر دو قبلے ہیں، مسجد الاقصی شریف اور خانہ کعبہ شریف۔ مسجد الحرام بھی اسے کہتے ہیں، کعبہ بھی کہتے ہیں، بیت العتیق بھی کہتے ہیں۔ تو ان دونوں قبلوں پر جو حاکم ہیں، ایک صہیونی ہے جو یہودیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے، اور ایک وہابی ہے جو سنی ہونے کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے۔ اور لطیفہ یہ ہے کہ دونوں ہی سود خور ہیں۔ اب آپ اس پہ ہنس لیں یا رو لیں، لیکن یہ زمینی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے کہ دونوں قبلوں کے حاکم اس وقت سود خور ہیں۔ اور اگلی بات کہ ابراہم ایکارڈ جب سائن ہوئے تو ان کی سرپرستی کی، ان کی میڈیشن کی، ان کا میڈیٹر بنا یا درمیان میں جو وسطی ضامن بنا وہ تھا امریکہ۔ اچھا، امریکہ کے ظلم و ستم وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ایک زاویے سے دیکھیں تو بہرحال وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل میں سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی چلو کسی نہ کسی تعلق سے، کسی نہ کسی نسبت سے وہ الہامی کتاب سے منسلک ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، یعنی امریکی حکمران۔ اور انہوں نے، امریکی حکمرانوں نے میڈیٹر بن کر ابراہم ایکارڈ یعنی ابراہیمی معاہدے سائن کروائے صہیونیوں کے درمیان اور نام نہاد مسلمان حکمرانوں کے درمیان۔ یہ تھی ایک حقیقت۔ اس حقیقت کے بعد اگلی حقیقت یہ ہے کہ ابراہم ایکارڈ سائن ہونے کے بعد اب اپریل 2023 عیسوی تک شام پر، فلسطین پر، یہ سارا جو خطہ ہے بشمول غزہ وغیرہ، اس میں ظلم و ستم اور اسرائیل کے جو قتل و غارت گری اور دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ بڑے ہیں، زیادہ ہوئے ہیں، کم نہیں ہوئے۔ تو پھر امن کا معاہدہ کیا ہوا؟ امن کے معاہدے کا مطلب کیا ہوا؟ اور اس سے بھی اگلا لطیفہ یہ ہے کہ دونوں قبلے والوں کے درمیان میں جو میڈیٹر پہلے تھا وہ تھا امریکہ، چلو کسی نہ کسی صورت میں اہل کتاب ہونے کا دعوے دار تھا۔ اور اب آج کا لطیفہ یہ ہے کہ چین، جسے دنیا کمیونسٹ بھی کہتی ہے، جسے ہم لوگ بے دین بھی کہتے ہیں کہ وہ کسی دین کو نہیں مانتے، وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے، تو وہ بے دین، وہ چین، وہ آج یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان میڈیٹر بننے کے لیے تیار ہے، ان کی صلح صفائی کروانے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح چین نے ابھی حالیہ دنوں میں، یہ حالیہ چند ہفتوں میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی معاہدہ کروایا ہے، ان دونوں کے درمیان بھی صلح کروائی ہے۔ تو ایران اور سعودی عرب کا میڈیٹر کون ہے؟ چین، یعنی بے دین۔ اور فلسطین اور اسرائیل کے درمیان میڈیٹر بننے کا آج کا اعلان اخباراتی کی خبروں کے مطابق کس کا ہے؟ بے دین کا، یعنی چین کا۔ اب آپ دیکھیں دونوں قبلوں والوں کی حالت کیا ہے کہ دونوں قبلے والے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیندار ہیں، اور اب ان دینداروں کے درمیان فیصلہ کون کروائے گا، صلح صفائی کون کروائے گا؟ چین، یعنی بے دین۔ تو کیا آپ کو یہ لطیفہ ہنسنے والا محسوس ہوتا ہے یا رونے والا؟
تو چلیں اس ہنسنے اور رونے کے حقائق میں سے اگلی حقیقت بھی سنتے چلیں کہ جب بھی دنیا میں جس ملک میں بھی یہ آج کے فرعونوں کا ہتھیار یعنی بینک جب وہ فاریکس پیرٹی کے نام پر کرنسی کی بے قدری کرتا ہے اور وہاں کے لوگوں پر ظلم و ستم بڑھاتا ہے تو ساتھ ہی وہاں کا اسٹیٹ بینک مقامی بینکوں کے سود کی شرح کو بڑھا دیتا ہے، انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ ڈالر کی اور روپے کی جو پیرٹی تھی، مثال کے طور پہ وہ 1 USD = 200 پاک روپیز، 200 روپے سے اٹھا کے بلکہ گرا کے 287 روپے تک لے گئے، پاکستانی روپے کی بے قدری کر دی، 200 روپے سے 285 287 تک گرا دیا، اور متبادل عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کیا کیا کہ اب جی ہم مقامی بینکوں میں سود کی شرح کو 7% سے 12% یا 12% سے بڑھا کے 20% کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ آنکھوں میں ڈالنے والی دھول، یہ ہے وہ پنجابی میں جسے کہتے ہیں گونگلواں تو مٹی چاڑنا، یعنی بہت بڑا گناہ کر کے تو متبادل میں ایک چھوٹی سی صفائی پیش کر دینا کہ دیکھو جی ہم نے تو بینکوں کا سود بڑھا دیا۔ یہ وہ دجل ہے، یہ وہ دھوکہ ہے جو دونوں قبلے والے مل کے دے رہے ہیں۔ ایک قبلے والا صہیونی بینکوں کا اصل کرتا دھرتا، اور پیٹرو ڈالر کی صورت میں اس کا سہولت کار آل سعود، یعنی پیٹرول اور ڈالر کی پیرٹی کو نتھی کرنے والا آل سعود، وہ مکہ کا حاکم قابض اور صہیونی عملی طور پہ مسجد الاقصیٰ کے قابض۔ اور یہ دونوں دجل کیا دیتے ہیں کہ جس بھی ملک میں خواہ پاکستان میں دیکھیں کہ فاریکس کی پیرٹی کا دجل رچایا جاتا ہے اور ظلم بڑھایا جاتا ہے، وہاں پہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ پھر اس سے اگلی حقیقت، اس سے اگلا لطیفہ، آج 18 اپریل 2023 کے ڈان اخبار کی خبروں کے مطابق 2-3 موٹی موٹی خبروں کا خلاصہ۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ وہ سعودیہ عرب سے امن کا خواہاں ہے۔ اب اس کو بھی آپ ہنس لیں یا رو لیں کہ بھئی نیتن یاہو تمہاری جنگ سعودیہ عرب سے تھی ہی کب؟ کیا 1932 سے جب سے سعودیہ عرب بنا، کیا 1932 سے آج 2023 تک سعودیہ عرب نے ایک بھی جنگ اسرائیل کے خلاف لڑی؟ نہیں لڑی۔ تو پھر امن کا خواہاں ہونے کا بیان دینے کا مطلب کیا ہے؟ امن کا خواہاں ہونے کا بیان تو وہاں پہ بنتا ہے جہاں غزہ پہ، فلسطین پہ، یروشلم پہ ظلم و ستم جاری ہے، تو وہاں پہ تو کوئی ایسا بیان نہیں ہے۔ وہاں پہ تو اقوام متحدہ کی حالیہ ووٹنگ کے مطابق بھی اسرائیل کے خلاف، ٹھیک ہے، غالباً کوئی 20 سے 28 ووٹ ایک طرف تھے اور 87 ووٹ اسرائیل کے خلاف تھے۔ تو ان کی جمہوریت بھی ان کے منہ پر تماچا، اور ان کے امن کا خواہاں ہونا یہ بھی ایک لطیفہ، چاہے دنیا اس پہ ہنس لے یا بیچارگی میں رو لے کہ سعودیہ عرب کی جنگ تو اسرائیل کے ساتھ کبھی تھی ہی نہیں، اور جس کے ساتھ تھی دکھاوے کے طور پر 1979 سے اب تک جو حالات رہے سعودیہ کے، ایران کے، دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن کے دکھائے جاتے رہے دنیا والوں کو، اور آج حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں کا میڈیٹر کون ہے؟ بے دین یعنی چین۔ اچھا جی، اب اس سے بھی اگلی بات کہ سعودیہ اور دبئی روس سے پیٹرول خرید رہے ہیں۔ اب یہ اوپیک پلس کے بڑے بڑے ممبران کا ڈرامہ اور تماشا نہیں ہے؟ کیا یہ لطیفہ نہیں ہے کہ سعودیہ ہوتے ہوئے روس سے تیل خریدے، اور وہ بھی اس وقت خریدے جب اقوام متحدہ کے بڑے کرتا دھرتا امریکہ اینڈ کمپنی وہ یوکرین جنگ کے بہانے روس پر پابندیاں لگاتے ہیں۔ بھارت بھی ان پابندیوں کو عملی طور پہ توڑتا ہے، سعودیہ بھی ان پابندیوں کو عملی طور پہ توڑتا ہے، اور پابندیاں لگتی کس پہ ہیں؟
وہ بیچارے غریب افریقی ممالک پر اور ایشیائی ممالک پر، یعنی وہ فقیر جیسے شہباز شریف اینڈ پی ڈی ایم یعنی پاکستان۔ اللہ اکبر، اللہ کی شانیں ہیں، یہ سب وہ لطیفے ہیں کہ اس پہ آپ ہنسیں یا روئیں، یہ لطیفے ہیں۔ ایک اور لطیفہ کہ یوکرین جنگ کے بہانے نیٹو نے، امریکہ نے یعنی یجوج اینڈ ماجوج نے روس پر کئی طرح کی معاشی پابندیاں لگائیں، اور اب تک حالت یہ ہے کہ روس کے بزنس نے ترقی کی ہے۔ واہ، یہ بھی دجل۔ پھر جی تازہ دجل یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی صدارت پہ اس وقت کون براجمان ہے؟ روس۔ اللہ اکبر، یعنی امریکہ، نیٹو اینڈ کمپنی ایک طرف روس کو دشمن اور جنگی جرائم کا مجرم قرار دے رہے ہیں، اور دوسری طرف وہی مجرم ان کی بنائی ہوئی جتھا یعنی یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کا صدر بنا بیٹھا ہے۔ یہ ہے زمانہ دجل۔ اچھا، ایک اور بات، کیا جب جرمنی جنگ عظیم دوم اور اس سلسلے میں وہ لڑ رہا تھا تو کیا اس دوران اور اس سے پہلے پچھلی ہسٹری آپ دیکھیں، روس اور امریکہ کیا اتحادی نہیں تھے؟ اور اب دکھایا کیا جاتا ہے کہ روس پہ معذرت افغانستان پہ روس حملہ کرتا ہے اور مددگار بن کے آتا ہے امریکہ، یعنی یاجوج اور ماجوج کا دکھاوا آپ دیکھیں۔ شام پہ کیا ہوتا ہے؟ حملہ آور آتا ہے امریکہ اور مددگار بن کے آتا ہے جی روس۔ یہ ان کے تماشے ہیں۔ یوکرین میں حملہ آور بن کے آتا ہے روس اور مددگار بن کے آتا ہے امریکہ۔ واہ، سبحان اللہ، یہ سب وہ لطیفے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیوں پہلے دی ہوئی غیب کی خبروں کی تصدیق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی خبریں 1.5 ملینیم پہلے دے دی تھیں، کہ سورۃ الانبیاء میں فرمان ہے کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، کہ جب یاجوج اور ماجوج کھولے جائیں گے تو وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو آج کے یہ بیان کردہ چند لطیفے دراصل قرآن کی حقانیت کا ثبوت ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کا ثبوت ہیں، دلیل ہیں کہ جب یاجوج اور ماجوج سب بلندیوں پہ چھا جائیں گے تو پھر حالت یہ ہوگی کہ دونوں قبلے والے سود خور ہیں اور فیصلے کس سے کروا رہے ہیں؟ چین سے یعنی بے دین سے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔